عظمت والے انسان کا کوئی پڑوسی ہو جائے تو اس پڑوسی کو بھی لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. کہ یہ اگر مثال کے طور پر کوئی سرکار غنی نواز کا پڑوسی ہو تو بھئی اس کو عظمت کی نظر سے دیکھا جائے گا نہیں، دنیا میں بھی عظمت کی نظر سے دیکھا جائے گا. پڑوسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث مبارکہ میں آیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کیا اپنے مرحوموں کو اچھے پڑوسیوں کے پاس دفن کرو. کیا فرمایا؟ اچھے پڑوسیوں کے پاس دفن کرو. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ کا تسلیم، کیا قبر میں بھی اچھے پڑوسی سے فائدہ ملے گا؟ قبر میں بھی کہ اچھے پڑوسی سے فائدہ ملے گا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اچھا پڑوسی دنیا میں ہو، تمہارے پڑوس میں، تمہاری زندگی میں کوئی اچھا پڑوسی تو اس سے تمہیں فائدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اچھا پڑوسی ہوتا تو اس سے ہمیں فائدہ ملتا. فرمایا کہ جیسے دنیا کی زندگی میں اچھے پڑوسی سے فائدہ ملتا ہے ایسے ہی قبر میں بھی اچھے پڑوسی سے فائدہ ملتا ہے. ایسے ہی قبر کے اندر بھی اچھے پڑوسی سے فائدہ ملتا ہے. ایک روایت میرے ذہن میں آئی، اس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. فرماتے ہیں کیا کسی کے والد محترم کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد جب اس کو دفن کر دیا قبر میں، تو دفن کرنے کے بعد میں اس نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب الہی میں گرفتار ہے، عذاب الہی میں گرفتار ہے. وہ بڑا پریشان ہوا. کچھ دنوں کے بعد پھر اس نے خواب دیکھا کہ اس کا والد محترم جو ہے وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہے. حیران و پریشان ہوا. اس نے معاملہ پوچھا کہ کیا معاملہ، پہلے کیا معاملہ تھا اور اب کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ جب سے ہم انتقال ہوا، جب سے عذاب الہی میں گرفتار تھے، مگر کل رات ایک اللہ کے محبوب بندے کا انتقال ہوا اور اس کی قبر میری قبر کے بازو میں بنائی گئی. جب وہ قبر میں رکھا گیا تو اس کے توسل سے اللہ رب العزت نے اس کے چاروں طرف 40 قبروں کے عذاب کو اٹھا لی. 40 مردوں پر جو عذاب الہی ہو رہا تھا، پڑوس میں سے جو بھی 40 تھی اس کے قبر ہے، تو 40 قبروں سے اس کے عذاب کو اٹھا لیا. تو یہ ہر پڑوسی سے، اچھے پڑوسی سے فائدہ ملتا ہے. اور اچھے پڑوسی جب ہوتا ہے، اگر صاحب خانہ اچھا، اس کے پڑوس میں اچھا، تو پھر اس کی عزت بھی بڑھتی ہے. اب رمضان شریف عظمت والا مہینہ، رفعت والا مہینہ، جس کا ذکر خود قرآن مجید فرقان حمید میں آیا، تو اس مہینے کا یہ پڑوسی ہے شعبان المعظم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے. شعبان المعظم جو ہے وہ میرا مہینہ. آپ کو میں نے پہلے رجب شریف کی شروعات میں یہ بتایا تھا. تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اس مہینے کی عظمت اور رفعت کے اوپر بیان کیا جائے، تاکہ اگر کچھ روزہ رکھنے والے ہوں یا اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اس مہینے میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس مہینے کی عظمت اور توقیر جتنی سرکار سیدنا غوث پاک محبوب سبحانی نے بیان فرمائی ہے، میں سمجھتا ہوں اتنی کسی نے بیان نہیں کی. سرکار سیدنا غوث پاک علیہ رحمت دوان نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر اس کے فضائل شعبان المعظم کے جتنے بیان فرمائے ہیں، بہت بیان فرمائے. اس میں سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ جو آیت مبارکہ ہم تم پڑھتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خاص اللہ نے یعنی پورا قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی خاطر اللہ نے اتارا، کہ ان کی نعت ہے پورا قرآن شروع سے لے کر اخیر تک. مگر خاص جو آیت مبارکہ یعنی درود شریف اور درود السلام کے اوپر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری اور حکم دیا کہ محبوب یعنی اللہ اور اس کے فرشتے بھی اب میرے محبوب پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. تو آیت درود جو ہے وہ شعبان المعظم میں نازل ہے. آیت درود شریف جو ہے نا، آیت درود مبارک جو ہے وہ شعبان المعظم میں نازل ہوئی ہے. سرکار سیدنا غوث پاک محبوب سبحانی فرماتے ہیں اس لیے ہر امتی کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ شعبان المعظم میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کا ورد کرے، کثرت سے درود پڑھے، کثرت سے درود پڑھے. اور اسی شعبان المعظم میں مسجد قبلتین جو میں نے ایک مرتبہ تفسیر کے دوران میں نے بتایا تھا
کیا جو قبلہ بدلہ بنو سلمہ کی جو مسجد کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، پہلے مسجد بیت المقدس کی طرف کو نماز کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر مسجد حرم کو اللہ نے قبلہ بنایا، خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا، تو وہ بھی اس مہینے کے اندر ہی ہوا، اس مہینے کے اندر ہی وہ ہوا۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑی عظمت و رفعت کی بات یہ ہے، اس میں شب برات تو ہے ہی، وہ تو بہت عظمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، مگر ہم جتنے بھی حنفی ہیں پوری دنیا کے اندر جتنے حنفی ہیں، یعنی آج بھی دنیا کے اندر 80% لوگ جو ہیں وہ سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ماننے والے، پوری دنیا کے اندر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ تو اس مہینے کی 2 تاریخ کو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا، اس مہینے میں ان کا وصال ہوا۔ ایک مومن کا زندہ رہنا بھی رحمت ہے اور وصال کرنا بھی رحمت ہے، ان کا دنیا سے جانا بھی رحمت ہے اور دنیا میں رہنا بھی رحمت ہے، ایک مومن صالح کے لیے صالح۔ اور سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی شان تو کیا ہے، انشاءاللہ جب وہ دن آئے گا تو منائیں گے۔ تو میں نے سوچا لاؤ کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں، اور اسی مہینے میں سرکار سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک یعنی آپ کی پیدائش میں اسی مہینے کے اندر شوال المعظم میں سرکار سیدنا امام علی مقام امام حسین کی پیدائش بھی ہوئی ہے شوال المعظم کے مہینے میں۔ تو یہ بہت ساری خوبیوں کا جامع ہے، بہت ساری خوبیوں کا جامع۔ اب کل بھی چاند ہو سکتا ہے، اور کل نہیں ہوا تو پرسوں تو لازمی چاند ہے، کیونکہ 30 کی گنتی پوری ہو جائے گی۔ تو شریعت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 5 مہینوں کے چاند دے، 5 مہینوں کے چاند دیکھنے کو واجب قرار دیا کہ واجب ہے، واجب الکفایہ تمہارے اوپر کہ 5 مہینوں کے تم چاند دیکھو، 5 مہینوں کے چاند دیکھو۔ کون سے؟ ایک شعبان المعظم کا چاند دیکھو، ایک رمضان شریف کا چاند دیکھو، دوسرا عید کا چاند شوال المعظم کا چاند، عید کا چاند دیکھو، اور چوتھا جو ہے وہ ذی قاعدہ کا چاند ہے، اور 5واں ذی الحجہ کا چاند ہے، 5واں ذی الحجہ کا چاند ہے۔ ان کو ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ دیکھے، اور اگر دیکھ نہیں سکتا ہے تو کسی باشرع انسان سے اس کی شہادت لے۔ کسی داڑھی منڈے کی شہادت شریعت میں نہیں مانی گئی، یہ داڑھی کٹوانے والے کی شہادت نہیں مانی گئی، باشرع آدمی ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کا چاند خود دیکھتے، اہتمام کرتے، آقا شعبان کا چاند دیکھتے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ آقا شعبان المعظم کا چاند دیکھتے، اور رمضان شریف کا بھی چاند دیکھتے۔ شعبان المعظم کا چاند اس لیے دیکھتے کہ آگے رمضان شریف کا چاند ہے، آگے رمضان المبارک کا چاند مہینہ شروع ہونے والا۔ اگر شعبان کا ہم چاند نہیں دیکھیں گے اور اس کی تاریخ ہم کو نہیں معلوم ہوگی تو آخر میں اگر بادل ہوا، اور مطلب یعنی بادل ہوا اور آسمان پہ چاند نظر نہیں آیا تو پھر ہم کیسے پتہ کریں گے کہ آج 29 تاریخ ہے یا 30 تاریخ؟ اس لیے حکم فرمایا کہ تم چاند دیکھ لو شعبان المعظم کا اور گنتی شروع کرو۔ اگر 29 کو چاند نظر نہیں آیا اور بادل ہے تو پھر 30 کی گنتی پوری کرنے کے بعد آپ رمضان شروع کر دیجیے۔ جیسے کہ سرکار سیدنا غوث پاک محبوب سبحانی شعبان المعظم کی 29 تاریخ کو آپ پیدا ہوئے، تو سرکار سیدنا محبوب سبحانی جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ 1 سال ابھی آپ دودھ پی رہے ہیں، سرکار غوث پاک دودھ پی رہے ہیں، تو بادل کی وجہ سے رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، تو جیلان کے لوگوں میں کشمکش ہوئی کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، کچھ نے روزہ رکھا، کچھ نے روزہ نہیں رکھا۔ آج بھی یہ بات ہو جاتی ہے۔ آج تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب عشاء کی بھی اذان ہو جائے گی اس کے بعد پھر اعلان ہوتا ہے کہ بھی چاند ہو گیا۔ اور وہ عید کا چاند تو کہیں نہ کہیں سے کہتے نہیں کہ لوگ ڈھونڈ کے لیں گے، یار کہیں چاند کھویا ہوا ہے کہ جو ڈھونڈ کے لیں گے؟ بولیے، چاند کھویا ہوا ہے کہ جو ڈھونڈ کے لیں گے چاند کو؟ کہتے لوگ۔ میں نے یہ راجستھان کے اندر کافی چلتا ہے کہ بھائی عید کا چاند تو کہیں نہ کہیں سے مولانا صاحب ڈھونڈ کے لیں گے۔ معاذ اللہ، یار کہیں سے کہیں چاند کھویا ہوا ہے؟ چاند قسم خدا کی، چاند کبھی ختم نہیں ہوتا، چاند ختم نہیں ہوتا، یہ مسئلہ یاد رکھنا۔ پاکستان میں یہ مسئلہ اٹھا تھا،
जनरल ज़ियाउल हक उस वक्त प्रधानमंत्री था वहाँ का। तो उस दौर में क्या था, उन्होंने एक नई रस्म वहाँ पर चालू करी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि एहतमाम होता चाँद देखने का। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर के ज़रिए से, वाया हेलीकॉप्टर के ज़रिए से चाँद देखा। जब चाँद देखा उन्होंने ना, तो 29 को जो है तब वो चाँद हो गए, चाँद नज़र आ गया। उन्होंने आन के खबर दी कि भी चाँद हो गए, ईद मान ली गई। कुछ लोगों ने ईद मनाई, कुछ लोगों ने ईद नहीं मनाई। उन्होंने कहा कि नहीं, ज़मीनी सतह से जब हमें चाँद नज़र आएगा जब हम ईद करेंगे, ज़मीनी सतह से चाँद नज़र आएगा तो ईद करेंगे, वरना हम ईद नहीं करेंगे, वरना ईद नहीं करेंगे। गर्ज ये उस वक्त हुजूर मुफ्ती आज़म अली रहमतुल्लाह बाहयात सरकार सीधे आला हज़रत के बेटे, ये मसला हुजूर मुफ्ती आज़म की बारगाह में गया। बारगाह में जब पहुंचा तो हुजूर मुफ्ती आज़म ने कहा कि चाँद ख़त्म नहीं होता है, सिर्फ चाँद छुपता है। अगर कोई 28 तारीख को भी चाँद देखे तो चाँद नज़र आ जाएगा ऊपर जाने के बाद, चाँद ऊपर जाने के बाद में नज़र आ जाएगा। तो अगला जब महीना आया तो इस बात पर तस्दीक करने के लिए कि हुजूर मुफ्ती आज़म ने जो फरमाया ये सच है ये गलत है, हेलीकॉप्टर के जरिए से जब ऊपर बुलंदी में पहुंचाया गया, देखा तो 28 तारीख में भी चाँद मौजूद था, जबकि 26 में चाँद छुप जाता, 26 में चाँद छुप जाता, नजर नहीं आता। 28 तारीख में भी चाँद मौजूद था। तो उस वक्त से आज तक पाकिस्तान के अंदर जो उलमा हक है वो इस बात पर कायम है कि ज़मीनी सतह से जब तक चाँद नजर नहीं आए हम ईद या रोज़ा नहीं रखेंगे। या काबिल तारीफ मतलब यह है कि शहादत मिल जाए, जो सही माने में कोई इंसान शहादत दे दे तो फिर उसके ऊपर अमल किया जाता। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शवानुल मुअज़्ज़म का चाँद देखते। हमें भी चाहिए कि हम भी चाँद देखें, हम भी चाँद देखें। इसलिए कि अगर 29 को चाँद नजर नहीं आया तो फिर 30 की गिनती पूरी करने के बाद हमारा रमज़ान शुरू हो जाए ताकि कोई रोज़ा छूट ना पाए। तो बात चली थी सरकार गौसे पाक, लोगों में कशमकश हुआ कि चाँद हुआ या नहीं हुआ। तो सुबह में सब लोग सरकार गौसे पाक महबूब सुबहानी के वालिद मोहतरम के पास गए और उन्होंने पूछा आपकी वालिदा मोहतरमा से कि बीबी ये बताओ चाँद हुआ है या नहीं हुआ। तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने फरमाया कि आज सुबह से लेकर सहरी के वक्त से मेरे चाँद ने दूध नहीं पिया है, ऐसा है कि चाँद हो गया। सुभान अल्लाह। मेरे चाँद ने दूध नहीं पिया। जब तस्दीक की गई तो 29 को ही चाँद हो गया था, वहाँ बादल की वजह से चाँद नजर नहीं आया। तो इसलिए चाँद देखना बड़ा ज़रूरी है। फिर आका फरमाते कि शवानुल मुअज़्ज़म के चाँद के बाद रमज़ान का चाँद देखो, ताकि तुम्हारे रोज़ा जो है वो एक ऐसी आला इबादत है अल्लाह ने हमको अता फरमाई है कि उसमें कमी बेशी ना हो जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रमज़ान शवान के बाद में जब रमज़ान का चाँद नज़र आता तो बहुत कम लोग देख पाते और चले जाते हैं कि जब ऐलान होगा तो बात मान ली जाएगी। सुनी सुनाई बातों पे फिर हम ज़्यादातर क्या काम करते हैं, हमारी कौम आज के दौर में सुनी सुनाई बातों पे अमल करती है। अरे यार, अल्लाह ने हमें अकल दी है, हम खुद भी तो कुछ कर सकते हैं ना, अल्लाह ने हमें अकल दी है। फिर उसके बाद में रमज़ान शरीफ के बाद जब ख़त्म होने को तो शव्वाल का चाँद देखना, इसलिए क्या कोई हमारा रोज़ा ना छूट पाए 29 की वजह से, अफवाह की वजह से, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे लोग अपनी ताकत दिखाने की वजह से, अपनी जमात को उभारने की वजह से, लोगों के सामने बताने की वजह से देखो हमने ईद करा दी। अरे कम वक्त हो, तुमने ईद तो करा दी, मगर अगर मुसलमानों का एक रोज़ा ज़ाया हो गया तो उसका गुनाह कौन भुगतेगा, उसका गुनाह कौन भुगतेगा। हदीस मुस्तफ़ा में आता कि किसी ने जानबूझकर एक रोज़ा छोड़ दिया तो उसको 50,000 साल तक जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा, एक रोज़ा छोड़ने के बाद। तो इसलिए शव्वालुल मुअज़्ज़म का चाँद देखना और ज़िलक़ाइदा का चाँद इसलिए देखना कि उसमें गिनती पूरी हो जाए ताकि ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आ जाए। और ज़िलहिज्जा का चाँद इसलिए देखना कि उसमें बकरा ईद है, उसमें हज भी है और बकरा ईद भी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के रोज़ों का बड़ा एहतमाम करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला फरमाती हैं, क्या रमज़ान के बाद हमने शवानुल मुअज़्ज़म में जितना आका रोज़ा रखते इतना किसी महीने में रोज़े रखते हुए नहीं देखा। हम गुमान करते कि शायद अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रोज़ा नहीं, यानी किसी दिन का रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, यानी आका बाज़ अपनी ज़िंदगी मुबारक में ऐसे को पूरे शवानुल मुअज़्ज़म का भी अल्लाह के रसूल ने रोज़े रखे पूरे महीने का। और बाज़ औक़ात ऐसा होता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन तक लगातार रोज़ा रखते रहते, फिर छोड़ देते, कई दिन तक फिर छोड़ दिया, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ा रखते थे। तो ऐसी कई सारी अहादीस मुबारका हैं
جو شبان المعظم کی عظمت اور رفعت کے اوپر ہیں. انشاءاللہ میں کل آپ کو اور آگے بتانے کی کوشش کروں گا. ابھی میرے پاس میں ایک میرے بھائی آئے, انہوں نے ایک مسئلے کے تحت مجھ سے کہا, تو میں نے کہا انشاءاللہ میں ابھی اس مسئلے کو آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرتا ہوں. ہم تو نماز پڑھتے ہیں عصر اور عشاء کی سنت, عصر کی اور عشاء کی جو سنت ہے وہ سنت غیر موقدہ ہے. کیا ہے بولیے؟ وہ غیر موقدہ, آپ سب لوگ جانتے ہیں. مگر سنت غیر موقدہ اور موقدہ کا ادا کرنے کا جو مسئلہ ہے, ادا کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ دونوں کا جدا ہے. کیا ہے؟ موقدہ کا مسئلہ الگ ہے ادا کرنے کا, اور سنت غیر موقدہ کا مسئلہ الگ ہے. سنا رہی بات؟ ابھی اس بات کو غور کریے. موقدہ کا مسئلہ الگ ہے اور غیر موقدہ کا الگ ہے. اب ہمیں کبھی ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے, جیسے بھی چل رہا جیسے بھی چل رہا ہے چل رہا. سنت موقدہ کا مسئلہ تو یہی ہے, جیسے ہم تم پڑھتے ہیں سنت موقدہ, تو 2 رکعت میں تشہد میں ہم بیٹھیں گے, قاعدے میں بیٹھتے ہیں, قاعدے میں بیٹھنے کے بعد تشہد پوری پڑھیں گے, پوری پڑھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے, پورے پڑھنے کے بعد سیدھے ہم کھڑے ہو جائیں گے, اپنی نماز ادا کرتے ہیں. مگر سنت غیر موقدہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم تشہد میں بیٹھیں, ہم تم تشہد پڑھ لیں, اتحیات پڑھ لیں 2 رکعت پڑھنے کے بعد, اتحیات پوری پڑھنے کے بعد میں درود ابراہیم بھی پوری پڑھی جائے گی. کیا ہے؟ درود ابراہیم بھی پوری پڑھی جائے گی اور دعائے مسورہ بھی پڑھی جائے گی. درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے, دعائے مسورہ نہیں پڑھنا, اور پھر سیدھے کھڑے ہو کر جب تیسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے ہوں گے تو ڈائریکٹ الحمد شریف نہیں پڑھنا, پہلے ثنا پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ پہلے ثنا پڑھنا ہے, اس کے بعد میں تعوذ بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں پھر الحمد پڑھنا. ایسا ادا کی ہے؟ بولیے. یہ اس طرح سے غیر موقدہ کا, اس طرح سے غیر موقدہ کو ادا کیا جائے گا. یعنی قاعدے میں بیٹھنے کے بعد میں اتحیات کے بعد میں درود ابراہیم دعائے مسورہ پوری پڑھی جائے گی, اور پوری پڑھنے کے بعد میں پھر کھڑے ہو گئے تیسری رکعت میں, اور تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد میں پہلے ثنا پڑھیں گے, پھر اعوذ بسم اللہ پڑھیں گے, پھر اس کے بعد میں الحمد پڑھیں گے. اس کا کوئی سند یا کوئی کتاب وغیرہ کوئی اس کا ہم نے پڑھا ہے؟ کسی کتاب میں ہم نے پڑھا نہیں ہے, اس کا کوئی وہ مل جائے گا؟ ہاں مل جائے گا. سنت دعوت اسلامی والے اس میں مطلب یہ کہ بہت ساری کتابوں میں ہے, یہ آپ کسی بھی کتاب میں اس کا دیکھ سکتے ہیں, بہت ساری کتابوں کے اندر ہے. مومن کی نماز ہے, بہت آسان ہے, ہندی کے اندر بھی ہے, علامہ ستار حمدانی صاحب کی ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے. بہار شریعت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, قانون شریعت میں بھی یہ مسئلہ ہے, نظام شریعت کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے, کئی ساری کتابوں کے اندر ہے, تو دیکھ سکتے ہیں. میں دکھا بھی دوں گا, اس میں کوئی پریشانی نہیں. تو یہ چیز ہے, اس طرح سے ادا کرنا. کیسے ادا کرنا ہے؟ پہلے دعائے مسورہ یعنی قاعدے میں بیٹھنے کے بعد الحمد مطلب اتحیات پڑھیں گے, اتحیات کے بعد درود ابراہیم دعائے مسورہ پوری ہونے کے بعد سلام نہیں پڑھیں گے. غیر موقدہ, یہ غیر موقدہ اور موقدہ کا فرق ہے. موقدہ تو جیسے آپ ادا کرتے ہیں ایسے ہی ادا کریں گے, مگر غیر موقدہ جو ہے وہ مثل نفل ہے. کیا ہے؟ غیر موقدہ جو ہے مثل نفل ہے, اور موقدہ جو ہے مثل